کیرا جاگ ویلا سرگیتا کھلا ہویا دربار محمد عربی دا۔ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک ماہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہے، گویا موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور مصیبت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے برہمت اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آواز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوب سیرت حور، تو یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ رضوان جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروغہ مالک سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے
اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ شب و روز کے اوقات کو صالح اعمال کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی سعی اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے، اور دوسرے مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ بعض دوسری عبادات کو اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت کی یہی غرض معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی عبادت اور ریاضت میں گزرے، لیکن حاجت بشریہ میں گھرے ہوئے انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے کاروبار اور بشریت کے تقاضوں سے علیحدہ ہو کر ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے ضعیف اور ان کی ضروریات طبیعہ پر نظر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنا دے، آمین۔